قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، ایک دن یہاں سے جانا، رکنا نہیں یہاں پر، جاری تیرا سفر ہے، جاری تیرا سفر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں ویلکم کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں محترم انل مسیح صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن بلیفز، کرسچنز عقیدے کے حساب سے آخر مرنے کے بعد ہوتا کیا کیا ہے۔ تو انل مسیح صاحب سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کوئی اگر آپ کے یہاں نیک ہستی یا لوگ جس کو جانتے ہوں کہ بہت نیک ہستی ہے، ان کی ڈیتھ کا ٹائم جب قریب آتا ہو تو کیا انہیں کچھ سمٹمز دکھائی دینے لگتے ہیں کہ شاید ان کی روح پرواز کرنے والی ہے؟ کیا کبھی کسی کرسچنز نے کبھی اس طرح کی بات کہی کہ کوئی فرشتے جو روح کو قبض کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کا ان کو دیدار ہوا ہو؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، شکریہ، بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے دعوت کلام دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جی پہلے بھائی، نیک لوگوں کی پیشن گوئی ملتی ہے ہمیں بائبل میں کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ پیشن گوئی ہوئی کی اپنے مرنے کی، اور بہت سارے لوگوں کی جو بارے میں پیشن گوئی کی بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ آنے والے وقت کی جو ہے نا آگاہی دے دیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی عقیدہ نہیں پایا جاتا کہ نہیں جی ہر بار اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو جو چاہے وہ دے۔ اصل میں انل مسیح بھائی، میں نے آپ سے اسپیشل طور پہ یہ سوال اس طرح سے کیا ہے کہ میں نے سنا بھی ہے مسلمس میں جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا بھی جانتی تھی اور وہ سچ میں نیک بھی تھے، میں بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک دن پہلے تک اپنی موت کے ٹائم کی پیش گوئی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس ٹائم وہ ہے، ابھی فکر نہ کریں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا، اور وہ ٹائم ہے، اس ٹائم سے پہلے کچھ نہیں ہونے کا، اور اس ٹائم کے بعد میں نہیں رہوں گا۔ اور حیرت انگیز طور پر میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ ان کی موت یا روح پرواز اسی وقت ہوئی تھی جس وقت انہوں نے بتایا تھا۔ تو میں نے اس لیے پوچھا، میں نے کہا کیا اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے یہاں ہوا یا نہیں؟ شکریہ۔ جی امیر فاصل بھائی، میں بھی ذاتی طور پر بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا۔ تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن اگر اس کو دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو چلے سمجھ میں آتا ہے، پر وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ جی وہ کوئی نیک شخص ہو تو اسی کی بات ہو۔ باری تعالیٰ تو کسی کو بھی جو ہے نا وہ آگاہ کر سکتا ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو مرنے والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جی وہ کب مرنے والا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ انل مسیح بھائی، کیونکہ آپ مسلم کلچر سے بھی بہت واقف ہیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی بھی بہت نالج ہے، تو مسلمانوں میں تو یہ کانسیپٹ ہے، خاص طور سے محمدیز اور احمدیز کے ریگارڈنگ میں بتاؤں کہ محمدیز لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر میں جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو وہاں پہ فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کا رب کون، آپ کا نبی کون، ایکسیٹرا۔
हदीस लोगों को हमने सुना है कि वो बताते हैं भाई वहां पूछा जाएगा, तबलीग की थी, डोनेशन दिए थे, और इस तरह का तस्वुर पेश किया जाता है कि जैसे खबर में मुर्दे को जिंदा कर दिया जाएगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे और फिर वो दोबारा से मुर्दा हो जाएगा। क्या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है कि जब आप मुर्दे को दफना के चले आए तो उससे कुछ सवाल जवाब होंगे? बताएं, शुक्रिया। दूसरी बात है फासिल भाई, अगर आप मजहबी हिसाब से देखें ना, तो मैं नहीं समझता कि मजहबी तौर पे कोई ऐसी तालीम मिलती है कि नहीं अल्लाह ताला जो है वो लोगों को आगाह कर देते हैं। ठीक है, ना तो दीन इस्लाम में कोई ऐसी चीज कुरान में से मेरी नजर से गुजरी है, ना ही मैंने बाइबल में ऐसे पढ़ा है, सिवाय चंद वाकयात के जो खुदा के बरगजीदा लोग थे तो उनको जो है वो बारी ताला ने पहले बता दिया, जैसे कि जनाब इलियास का जिक्र मिलता है दूसरा सलातीन उसके 2 बाब में, कि उन्हें पता था कि वो आज उठा लिए जाएंगे। ठीक है, फिर जनाब हिस्किया के हवाले से यसाया नबी के सहीफे में जो है वो हमें वक़ुआ मिलता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो है वो बातें हमें नजर तो आती हैं कि, लेकिन हम ये कहने का नहीं जी अल्लाह ताला सिर्फ जो है वो अपने नेक लोगों को बता देता है, मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है। जी अमीर फासिल भाई, इस तरह का अकीदा जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं होता। जी मैंने भी बहुत सारी इस तरह से बातें सुनी है कि जी वो फरिश्तेगान आ जाएंगे तो वो आके तो उनका हिसाब था पूछेंगे कि भाई तुम्हारा दीन कौन सा था, तुम्हारा नबी कौन सा था, तुमने नमाजें पढ़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि बारी ताला तो गैब का इल्म जानते हैं, तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो हिसाब तो सारे के सारे जो है ना वो फरिश्ते जो तैनात किए गए हैं, जिनको मैं हर नमाज के बाद सलाम भी फेरा जाता है, यही अकीदा पाया जाता है कि जी वो जो सलाम किया जाता है नमाज के बाद, वो फरिश्तेगान को जो है वो सलाम किया जाता है जो बैठ के इमाल लिखे होते हैं। तो इमाल तो वो ऑलरेडी लिख रहे हैं। तो फिर अच्छा, दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर एक मसला ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या इंसान की अदालत जो है वो 2 बार होगी? अब देखें कि एक बंदे ने चोरी की या एक बंदे ने कत्ल किया, उसको अदालत में ले गए जाके तो उसको सजा मिल गई। ठीक है, उसको सजा मिल गई, तो फिर कयामत वाले दिन उसको दूसरी बार सजा मिलेगी उसकी। तो ये बात थोड़ी सी मेरी भी समझ से बार हर बंदे को हक है अपना अपना कीदा रखने का। दूसरी बात अमीर फैसल भाई, मसीहत में और यहूदियत में जहाँ तक मेरी नाकिस अक्ल का ताल्लुक है, हमारे यहाँ पे सिर्फ ये कंसेप्ट पाया जाता है कि इंसान जब मर जाता है तो वो कयामत वाले दिन जो है वो जिंदा किया जाएगा और उसे खुदा के तख्त के आगे हाजिर किया जाएगा और उसके अमाल के हिसाब किए जाएंगे और सवाल जवाब नहीं होगा, अमाल के हिसाब किए जाएंगे कि हाँ भाई तुमने इतनी नेकियां की हैं, इतनी बदियां किए हैं, और आपकी जो नेकियां और बदियों के हिसाब से जो है ना वो आपकी अदालत की जाएगी और आपको जजा और सजा दी जाएगी। असल में अनिल बसी भाई, मैं खुद इन बातों को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ। यही नहीं बताया जाता कि सवाल जवाब किएंगे, बल्कि ये बताया जाता है कि उसके बाद एक राइट हैंड वाली खबर की दीवार पे खिड़की दिखाई जाती है, एक लेफ्ट हैंड पे दिखाई जाती है। अगर राइट हैंड वाली खिड़की खोल के दिखाई जाती है तो वहां पे आप इन शॉर्ट समझ लीजिए जन्नत का तस्वुर पेश है, और लेफ्ट हैंड वाली दिखाई जाएगी तो वहां पे दोज़ख का यानी कि आग वगैरह दिखाई जाएगी, और फिर उनको कहा जाएगा कि ये चीज आपके हो गई। और ये भी कॉन्सेप्ट है उनका कि क़यामत में सारे फैसले होंगे। बट यहाँ पे सवाल ये पुट अप हो जाता है कि पहले तो आपने कहा कि फरिश्ते लिखते हैं, उनका लिखना का क्या चला गया, वो तो बेकार हो गया। प्लस ये है कि अगर उसे मुर्दे को 10-15 मिनट बाद ये दिखा दिया गया कि भाई आपका अंजाम क्या होना है, तो फिर क़यामत की जरूरत क्या रह गई? क़यामत में फैसला काहे का होगा? और अगर क़यामत में फिर भी फैसला होना है तो जितना टाइम या जितने साल या जितनी सदिये उसने इस दौरान गुजार दी, यानी कि अगर मज़हब इस्लाम को ही लाने से पहले तो 1400 साल पहले जो लोग मर गए वो 1400 साल पहले ज्यादा अजाब भुगत रहे हैं या सवाब भुगत रहे हैं जो क़यामत में उनको होगा? क्या ये ज्यादती नहीं? ये सवाल मेरे जहन में भी आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ईसाई, नसारा, यहूदियों का कॉन्सेप्ट भी जाना जाए कि आखिर इन चीजों में सच्चाई क्या है। तो इसलिए मैं आपसे मालूमात चाहता हूं कि आप लोगों के क्या अकायद हैं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल भाई, आपने बिल्कुल सही बातें की, मैंने भी इस तरह की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। अब देखे ना कि इन बातों पर जो है ना वो एक जो बात होती है ना मंतक इन चीजों का समझ में नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब मंतक आप देखें कि जी अब एक आदमी मर गया,
اب اس کو دائیں طرف جنت دکھائی جا رہی ہے، بائیں طرف دوزخ دکھائی جا رہی ہے، فائدہ کیا جب وہ زندہ تھا اسے جنت اور دوزخ کا کنسپٹ کا نہیں پتا تھا کہ جنت اور دوزخ میں کیا ہوگا؟ یہ تو ساری چیزیں آلریڈی واضح ہیں، تو اب انہوں نے کیا دکھانا ہے؟ یہ تو چلیں وہاں پہ دکھائے گا اگر مردے کو توبہ کی توفیق ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تو چلیں سمجھ میں آتا ہے، تو وہ دکھانا بنتا بھی ہے۔ اب دکھانا نہ دکھانا، اچھا اب یہ جو اس طرح کی جو روایتیں ہیں نا کہ جو دائیں طرف کھڑکی دکھائی جائے گی، بائیں طرف کھڑکی دکھائی جائے گی، اس کے اندر بھی جو ہے نا علماء کے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، بہت اچھا اور بڑی ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ بھائی 1400 سال سے ایک بندہ قبر میں عذاب جھیل رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے دوزخ میں بھی ساری زندگی عذاب جھیلنا ہے، تو یہ تو پھر ناانصافی والی بات ہوئی نا، یعنی ایک ہی جرم کی سزا انسان کو دو بار دی جا رہی ہے۔ تو ایک بندہ مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ جی 1400 سال پہلے انسان ایک مر گیا ہے اور وہ 1400 سال سے قبر میں عذاب جھیل رہا ہے، وہ 1400 سال عذاب جھیلنے کے بعد جو ہے اس نے جا کے تو قیامت والے دن بھی جو ہے اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا، تو یہ تو پھر زیادتی ہوئی نا۔ پھر یہ کہنا کہ جی باری تعالیٰ کا، جیسا کہ بائبل میں بھی باری تعالیٰ نے کلیم کیا ہے کہ جی میں رحیم اور غیور خدا ہوں، تو پھر خدا کا رحم کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، پھر خدا رحیم تو نہ ہوا۔ جب ایک بندے کو سزا بھی دے دی ہے، اس بندے نے بلا چوں چاں کیے اتنا عرصہ اس نے قبر میں عذاب بھی جھیل لیا ہے، تو پھر رحم کہاں گیا خدا کا؟ تو یہ کھڑکیاں وغیرہ یہ تو ساری تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خواہ میں صرف باتیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر تو جہاں تک میری ناقص عقل کا تعلق ہے تو تقریباً زیادہ تر علماء جو ہیں وہ اختلاف ہی کرتے ہیں اس طرح کی روایت سے۔ جی اگر بائبل کے حوالے سے دیکھیں امیر فیصل بھائی تو وہاں پہ ہمیں ایک وقوع ملتا ہے لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں، جہاں پہ جناب مشیخ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ ایک لازر نام کا ایک غریب آدمی تھا، وہ امیر آدمی کے پاس جو ہے وہ اس کے قدموں میں پڑا رہتا تھا اور جو اس کے میز سے ٹکڑے گرتے تھے وہی کھا کھا کے جو ہے وہ زندہ رہتا تھا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو وہاں پہ جناب مشیخ فرماتے ہیں کہ جی وہ بندہ جو تھا وہ باپ ابراہیم کی گود میں تھا، جبکہ وہ امیر آدمی جو تھا وہ دوزخ میں تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جی کہ وہ امیر آدمی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس لازر کو، اس غریب آدمی کو سینڈ کریں تاکہ وہ اپنی پانی میں انگلی ڈبو کر جو ہے نا وہ مجھے 2-3 قطرے پلا دیں۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ امیر آدمی یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی مجھے دوبارہ موقع دیا جائے کہ میں جاؤں اور جا کے اپنے بھائیوں کو بھی بتاؤں کہ بھئی یہاں پہ بہت زیادہ عذاب ملتا ہے، لہٰذا وہ اپنے جو ہے اعمال جو ہے وہ درست کر لیں۔ تو اسے یہی جواب دیا جاتا ہے بھئی کہ تمہارے بھائیوں کے پاس جو ہے وہ نبی اور ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قبر میں کھڑکیوں والا چکر ہے اور جی فرشتوں والا جو چکر ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا۔ انسان جب مرتا ہے اس نے پھر ایک ہی بار زندہ کیا جانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے جزا اور سزا دی جائے گی اس کے اعمال کے مطابق۔ جی امیر فاصل بھائی یہ میں نے حوالہ لگا بھی دیا ہے، یہ لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب کا میں وقوع یہ درج ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یقیناً وہ امیر آدمی اور وہ لازر جو ہے وہ مرے بھی ہوں گے، تو ان کے قبر کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ پتا ہے کہ دونوں جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد جو ہے وہ ایک اچھی جگہ میں جاتا ہے، ایک بری جگہ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنسپٹ جو ہے وہ تقریباً دنیا کے تمام ادیان میں پایا جاتا ہے، سورگ کا، نرک کا، جنت کا، دوزخ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تقریباً دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ادیان ہیں سب میں پایا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ جو قبر کے اندر جو کھڑکیاں دکھانے والا معاملہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے۔ اصل میں انل مسیح صاحب یہی بات نہیں کہ 1400 سال پہلے جس کا انتقال ہوا، اس کا دوسرا پوائنٹ بھی لیں کہ جب کبھی قیامت ہونی ہے یا ڈے آف ججمنٹ آنا ہے، اب سپوز اس سے 2-3 دن پہلے ہی کسی شخص کی ڈیتھ ہوئی یعنی کہ انتقال ہوا، وہ قبر میں گیا، تو اس کو تو اچھائی یا برائی بس 1-2 دن جھیلنی پڑی، پھر قیامت کا دن آ گیا، اور جو صدیوں پہلے، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے مر گیا تو اس کے ساتھ یقیناً بہت زیادہ زیادتی ہوئی۔ خیر محترم انل مسیح بھائی، اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے یہاں کسی شخص کا انتقال ہو گیا یعنی کہ کرسچن بلیف پہ کوئی شخص گیا،
تو اس کا کیا کیا طریقہ ہے؟ قبر پہ آپ دفنائیں گے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ لکڑی کا تابوت وغیرہ کا ارینج کرتے ہیں. کیا سبھی کرسچنس کو یہ کرنا ضروری ہے، یا کیونکہ ہر چیز میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، کاسٹلی ہوتا ہے، سمپل بھی دفنا دیتے ہیں؟ آپ یہاں سے پلیز شروع کیجئے. اور پھر ہوتا کیا ہے اس مردے کے ساتھ قبر میں جانے کے بعد، یا کیا کیا آپ کے عقائد ہیں، بتائیں. شکریہ. جی پیارے بھائی، میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ناانصافی نظر آتی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل میں بھی یہ باری تعالیٰ کا دعویٰ ہے اور قرآن میں بھی یقیناً ہوگا، میری نظر سے نہیں گزرا. تو بائبل کے مطابق واضح طور پہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا طرفدار نہیں، ٹھیک ہے. اور باری تعالیٰ میرے ایمان کے مطابق یا ہمارے ایمان کے مطابق جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ کس بندے نے کس جگہ پہ اور کب کیسے مرنا ہے. تو میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ جو بندہ 1400 سال سے قبر میں عذاب جھیل رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ قیامت سے 10 دن پہلے مرا ہے یا 4 دن پہلے مرا ہے بقول آپ کے، تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوئی. جی پیارے بھائی، ساری دنیا میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ تابوت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اس تابوت میں جو ہے وہ لاش کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جگہ کو بچانے کے لحاظ سے جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ کریمیشن بھی کی جاتی ہے. کریمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کی کہ لاش کو دفنایا جائے، وہ لاش کو جلا دیتے ہیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر وہ لاش کو جلا بھی دیتے ہیں تو ہمیں قرآن بائبل سے جو ہے وہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ سب کو جو ہے نا اپنے اپنے مردے دینے ہوں گے. آگ کو اپنے مردے دینے ہوں گے، پانی کو اپنے مردے دینے ہوں گے، اور قبر کو جو ہے وہ اپنے مردے دینے ہوں گے. تو اس کا واضح طور پہ جو ہے نا وہ ذکر ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے. یہ دو ہی طریقے ہیں جس طریقے سے مسیحیت میں جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ سپرد خاک کیا جاتا ہے، ان کو یا تو جلایا جاتا ہے یا پھر ان کو جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے. عارل بسی بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا، حالانکہ آپ نے اپنے عقیدے کی جانکاری دی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی مقدس کتابوں نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ مردے کو آپ دفنا بھی سکتے ہیں اور جلا بھی سکتے ہیں؟ کیا اس قسم کا حوالہ مقدس بائبل سے مل سکتا ہے، یا یہ کہ بس آپ کے یہاں یہ ٹریڈیشن چل نکلی ہے کہ جو کرسچن لوگ دفنانا چاہیں وہ دفنانے کی وصیت کر دیں، اور جو اپنی باڈی کو جلانا کرنا چاہیں تو وہ کر دیں؟ اس ریگارڈنگ تھوڑا بتائیں پلیز. شکریہ. انل بسی بھائی پلیز اس کو تھوڑا سمجھا دیں کہ اور خاک خاک سے جا ملے، جس طرح آگ یا آگے ملی ہوئی تھی، نہیں یہ تو آگے ملی ہوئی تھی یعنی کہ خاک خاک سے، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے. اس میں آگ کا کانسیپٹ بھی کلیئر کٹ ہے، یا آگ کا کانسیپٹ بنا بکس میں لکھے ہوئے آپ کے یہاں ٹریڈیشنز چلنے لگی؟ بتائیں. شکریہ. جی پیارے بھائی، بائبل میں اس طرح کا حوالہ نہیں ملتا، لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو کیا جاتا ہے. اب چونکہ الزام جو ہے وہ کرسچنوں پہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ ہر گوری جو چمڑی ہوتی ہے اس کو دنیا میں جو ہے نا وہ کرسچن ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ وقوع ملتے ہیں ہمیں خدا کے کلام میں جہاں پہ مردوں کو جلایا بھی گیا ہے. تو بالکل بائبل میں اس چیز کا بھی ذکر ملتا ہے، بلکہ میں نے جو آپ کو حوالہ بتایا ہے کہ اب دیکھیں نا، چلیں مردے کو جلایا گیا یا دفنایا گیا وہ چھوڑ دیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بم پھٹنے سے بھی جو ہے وہ مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہاز میں بھی غرق ہو جاتے ہیں، بہت سارے جو لوگ جو ہیں وہ جہاز تباہ ہونے سے ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ نہیں، ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اگر آپ جسم کے 1,00,000 حصے بھی کر دیں گے نا، وہ اس کو دوبارہ جوڑ کر اس کو کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ عقیدہ ہے. جی امیر فیصل بھائی، خاک خاک سے مل جاتی ہے، جیسا کہ آپ کے یہاں پہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو جو ہے وہ باری تعالیٰ نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی اور وہ جیتی جان ہوا. تو اسی طرح سے انسان جب مرتا ہے تو جو روح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح انسان میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لوٹ جاتی ہے، اور انسان کا جسم جو ہے وہ
خاک میں مل جاتا ہے، یعنی وہ خاک کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں انل مسیح بھائی ایک چیز ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آئے اور ایک ٹریڈیشن کے طور پہ اسے اپنائے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، بٹ سامنے اگر کسی اور عقیدے کا آدمی بیٹھا ہوا ہو، کسی اور عقیدے کی تھاٹ والا آدمی ہو، تو وہ سوچنے اور سمجھنے کا نظریہ ہی بالکل بدل دیتا ہے۔ انل مسیح بھائی، سپوز آپ کا گھر کیا کہنا چاہیے سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور مہنگی سے مہنگے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی گندگی کا یا کوڑے کرکٹ کا تو دانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ ایک میٹ کا ٹکڑا، یعنی کہ جیسے گوشت جس کو بولتے ہیں، اینیمل کا، مرغے کا، کسی بھی چیز کا، صرف اور صرف ایک پیس آپ رکھ دیجئے اس سنگے مرمر کے فرش پہ، آپ دیکھیں گے کہ 10-15 منٹ میں پتہ نہیں کہاں سے خلقت آ گئی یا کیا ہو گیا، لائنیں لاکھوں کروڑوں سینکڑوں ہزاروں کیڑیوں کی اس میٹ پر چپٹ ایسے جائیں گی کہ وہ لال رنگ کا نہ لگ کے بالکل کالے سی کوئی چیز لگے گی، اور بہت تھوڑے ٹائم میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیڑیاں اس کو چٹ کر جائیں گی، ہضم کر جائیں گی۔ تو جب چھوٹی سی بوٹی کا ایک حساب ایسا ہے تو پوری ڈیڈ باڈی تو کتنے ٹائم تک وہاں پہ ڈیکمپوز ہوتی رہتی ہوگی، سڑتی ہوگی، گلتی ہوگی، کیڑے کھاتے ہوں گے، یا یہ کہ بہت سے کہتے ہیں بھائی سانپ بچھو بھی ہو جاتے ہیں خبروں میں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی جگہ ارتھی جلا دی جائے۔ اور میں نے خود بہت ساری ارتھیاں کریا کرم اٹینڈ کیے ہیں، مشکل سے 15-20 منٹ میں آتش کی نظر ہو جاتی ہے پوری باڈی اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کا وشے ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کسی مسلم عالم سے کانٹیکٹ کریں گے کہ وہ بھی اپنا نظریہ بتائیں کہ اگر ایک مسلمان یہ چاہے کہ اسے قبر میں دفنانے کے بجائے سپرد آتش کر دیا جائے تو کیا بات ہوگی؟ شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، میں آپ کی بات سے سہمت بھی ہوں اور نہیں بھی سہمت ہوں۔ چلیں، اگر باڈی کو ڈیکمپوز ہی کرنا ہے تو باڈی کو ڈیکمپوز کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بہت سارا طریقے ہیں۔ جیسے کہ ابھی دیکھیں ماڈرن جو کنسپٹ پایا جاتا ہے وہ باڈی کیپسول بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ باڈی کو جو ہے وہ قبر میں ڈالنے کے بجائے جو ہے اس کو آپ کیپسول کا فارم دے کے تو آپ اس کو جو زمین میں دفن کر دیں تو وہ جو کیپسول ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اور باڈی بھی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو انسانی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے ایسی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس سے زمین کو نشو نما ملتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ جی اگر باڈی کو صرف جلا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جلا بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جلانے کے بعد کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر تو جلانے کے بعد اس کو مٹی میں ملایا جا رہا ہے تو چلو سمجھ آتی ہے کہ وہ ڈیکمپوزیشن کا جو پروسیس ہے جو کہ 4-5 سالوں کے بعد جو پیش ہونا ہے تو وہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ بہتر۔ اب ڈیکمپوز کر یعنی باڈی کو جلا کر تو اس کو پانی میں بہا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے نہ تو پانی کو فائدہ ملتا ہے اور نہ ہی زمین کو، کیونکہ اس سے پانی بھی آلودہ ہوتا ہے اور زمین کا بھی کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ جیسے کہ یہاں پہ کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وصیت کر کے جاتے ہیں، گوروں میں یہ رواج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جسم کو جلا کر جو ہے نا تو ہمارا جو فارم ہاؤس ہے اس کے اندر ہماری راکھ پھیلا دی جائے، ٹھیک ہے، پھر بھی دیکھیں زمین کو فائدہ مل رہا ہے۔ یا جی ہمارے گھر کے بیک گارڈن کے اندر جو ہے نا جو ہمارے جو پسندیدہ جو پھول اور پودے جو لگائے ہوئے تھے اس کے اندر ہماری راکھ ڈال دی جائے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ دیکھیں زمین کو فائدہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر جی وہ جنگلات میں بہا دیا جائے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جا زمین میں رہے ہیں، لیکن ان کو جو پانی میں بہا دیا جاتا ہے اس سے نہ صرف پانی آلودہ ہوتا ہے بلکہ اس سے زمین کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے۔ جی پہلے بھائی سلام، بڑا ہی دلچسپ آپ کا سوال ہے۔ جی بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت جلد آنے والے ہیں اور وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، وہ جو ان کی صرف یہ نہیں کہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں برائے نام نہیں، عملی طور پر جو ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، جو ان کی تعلیمات کو اور ان کے باپ کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ان کو وہ ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کنسپٹ جو ہے وہ بالکل مسیحیت میں پایا جاتا ہے، اس کو رپچر کا کنسپٹ کہتے ہیں۔
جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے تصویریں لگا دی ہیں. یہ اس کو آرگینک بریل پاٹس بھی کہتے ہیں، آرگینک بریل کیپسولز بھی کہتے ہیں، کہ لاش کو اس طرح سے کیپسول کی شیپ میں جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پودا لگا دیا جائے، تو اسی کے جسم سے جو ڈیکمپوزیشن، جو مختلف نیوٹرینٹس ہیں وہ پودوں کو ملیں گے، اور اس سے جو ہے نا وہ زمین اور اس کی جو پیداوار ہے اس کو بہتری ملتی ہے. انل وسیم بھائی، آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. اب ایسا ہے کہ سب لوگ تو اس طرح کے نہیں ہوتے کہ جن پہ اپنی زمینیں ہوں یا اپنے پلاٹس وغیرہ ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں انڈیا میں تو میں نے یہ دیکھا ہے اکثر و بیشتر کہ مردے کو جب جلا دیا جاتا ہے تو جو اس کی استھی ہوتی ہے یعنی کہ راکھ وغیرہ، اس کو ایک مٹی کی ہانڈی میں بھر کر رکھ دیا جاتا ہے. اور جیسے کہ ہمارا ایریا ہے یہاں کے آس پاس، آپ مان لیجیے 100 کلومیٹر ہریدوار پڑتا ہے. ہریدوار گنگا کی نگری یا ہری نگری کہلاتی ہے، اور وہاں باقاعدہ گنگا میں جا کر پوجا پاٹ کر کے اس کو راکھ کو ڈال دیا جاتا ہے. اب رہی بات مٹی میں دفنانے کی، تو جی ہاں، جن لوگوں کے پاس اپنے کھیت کھلیان باغات وغیرہ ہیں تو ان کے یہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اس راکھ کو جو جلنے کے بعد ملی اس کو باقاعدہ زمین میں دفنا دیا جاتا ہے. چھوٹی سی نشانی بنا دی جاتی ہے اینٹوں وغیرہ کی، یادگار کے طور پر کہ یہاں پہ ان کی استھیاں ہیں. تو یہ بھی ادھر چلتا ہے سر. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جیسے ہمارے یہاں لاکر ٹائپ بن گئے ہیں اور ایڈوانس ہو گیا ہے کہ اس میں آپ باڈی کو رکھیں، اندر ڈالیں تو مشکل سے 5-10 منٹ میں راکھ بن جاتی ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. تھینک یو. وسیم بھائی، اب آپ یہ بتائیں کہ چلیے آپ کے یہاں کسی کی ڈیتھ ہوئی، قبر میں جا کے دفنا دیا، تو اب آگے ان کے ساتھ ہونا کیا کیا ہے؟ کیا صرف اسی دن اٹھنا ہے جب یشوع مسیح جی واپس تشریف لائیں گے اور وہی عدالت لیں گے؟ قیامت کے دن پہ جو جج ہوگا یعنی کہ جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ کی ذات ہوگی، یا یہ کہ یشوع مسیح صاحب آپ ٹوٹلی چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں بتا دیں کہ قبر میں دفنانے کے بعد آخر آپ کی کرسچن باڈی کا ہوگا کیا؟ کس سے وہ ملے گا؟ کب اس کا ججمنٹ ہوگا؟ کون ججمنٹ کرے گا؟ اور اس طرح سے آپ معلومات دے دیں سر. شکریہ. جی امیر فاصل بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی. میں بالکل آپ کی بات سے اگری ہوں کہ ہر ایک انسان کی جو ہے وہ اپنی زمین یا اپنے گھر یا اپنے مکان نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہاں پہ جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ جو ہے باقاعدہ ان کی وصیت لکھی جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ وصیت کی جاتی ہے کہ ہاں جی آپ کے جسم کو جلایا جائے گا یا آپ کے جسم کو جو ہے وہ دفنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ لوگ یہاں پہ ابھی بھی دفناتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اخراجات بچانے کے چکر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جلا دیا جائے. اچھا جی، جب جل جاتے ہیں تو جن لوگوں کے زمین یا کھیت یا کھلیان نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ ان کو جنگلات میں گھومنا بہت پسند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ووڈ واکنگ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہائکنگ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ وہاں پہ باغات بھی ہوتے ہیں، جنگل بھی ہوتے ہیں، کھیت کھلیان بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے یا جو ان کی پسندیدہ جگہ تھی. تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ جا کے تو ان کی جو راکھ کو جو ہے نا بکھیر دیا جاتا ہے. یا پھر ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ ایک ہی خاندان جو ہے وہ جیسے 6x6 کی جگہ جو ہے وہ پرچیز کر کے تو سب کے سب جو ہے اس کو ان کو مرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ جلا کر، تو جس طرح سے آپ میرے خیال سے کلش کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کلش کہلاتا ہے، جو مٹی کا جو پاٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ استھیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ اسی یہاں پہ بھی وہ کلش ٹائپ کا، لیکن کلش یہاں پہ گول نہیں ہوتے، یہاں پہ مختلف شکلوں کے جو ہے وہ کلش ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک ہی قبر 6x6 کی جو قبر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے نا ان کلشوں کو دبا دیا جاتا ہے. تو مختلف کنسپٹس ہیں اپنے اپنے لوگوں کو، لیکن اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور انل وسیم بھائی، ایک بات یہ بھی رہ گئی کہ کیا آپ لوگوں کے یہاں بھی عقائد ہے یا کانسیپٹ ہے کہ آدمی کے ہیومن بینگ یعنی کہ چاہے عورت ہو، دونوں شولڈرز پہ اچھی اور بدی کے فرشتے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ حساب کتاب نوٹ کرتے رہتے ہیں؟ یہ بھی انکلوڈ کر لیجیے گا اپنے جواب میں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، بالکل ہمارے یہاں پہ یہی کنسپٹ ہے کہ جب یسوع مسیح کا نزول ہوگا تو جتنے مردے ہیں وہ پہلے زندہ ہوں گے، پھر بدل جائیں گے، یعنی وہ جلالی بدن میں آ جائیں گے، اور جتنے جو زندہ ہوں گے اس وقت وہ آٹومیٹکلی جلالی بدن میں جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے. کیونکہ یہ کنسپٹ جو ہے وہ اسلام میں بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ بطور حکمران آنا ہے، اور حکمران کا کام ہوتا ہے عدالت کرنا.
اور ہمارے یہاں پہ بھی یہ کلیئر کٹ کنسیپٹ ہے کہ عدالت کا کام جو ہے وہ باری تعالیٰ نے اپنے بیٹے مشاع کو دیا ہوا ہے. جی امیر فاصل بھائی، ہمارے یہاں پہ کنسیپٹ ہے بالکل. میرے خیال سے یہ بائبل میں مینشن بھی ہے ایک جگہ پر. تو یہ میں حوالہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو میرا خیال ہے جی بالکل ہمارے یہاں پہ بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ جو اعمال ہے وہ فرشتگان جو ہے وہ لکھتے ہیں. اب وہ دائیں بائیں بیٹھ کے لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، بہرحال اعمال جو ہے وہ فرشتگان ضرور لکھتے ہیں. اور ہر انسان کی جو ہے وہ کتاب لکھی جاتی ہے، اور اس کتاب کی بنیاد پر جو ہے ان کا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں بھی پھر لکھا جاتا ہے. جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کا نام جو ہے کتاب حیات میں بھی درج کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیجر سسٹم جو بنتا ہے، یہ کنسیپٹ جو ہے وہ بائبل سے دیا گیا ہے کہ جی 3 لیجرز بنتے ہیں. تو اسی طرح کا کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل بائبل میں پایا جاتا ہے. اس کا میں حوالہ آپ کو جو ہے وہ سیٹ کر دیتا ہوں. انل مسیح بھائی، کیا میں شارٹ میں آپ کی اور اپنی بات کا تجزیہ یہ نکال سکتے ہیں کہ سپوز کرسچن عقائد کے حساب سے ایک کرسچن کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے جا کے قبر پہ دفنا دیا، تو بس وہاں پہ یہ کانسیپٹ پورا ہو جاتا ہے. اب جب کبھی یشوع مسیح جی علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، تو وہ ججمنٹ کا دن پہ فیصلے کریں گے، یعنی کہ جس کو مسلمان لوگ قیامت بولتے ہیں، اور نیک اور بدوں کا فیصلہ وہاں پہ ہو جائے گا. اس سے پہلے اور قبر پہ دفنانے کے اگلے منٹ سے لے تک مردے کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب. کیا ہم یہ مان لیں کہ بس ججمنٹ والے دن ہی ہوگا، ان کو دوبارہ سے باڈی دے دی جائے گی اور بس اس کا کام انجام ڈیکمپوز ہونا ہے قبر میں اور کچھ نہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے حوالہ آپ کو سینڈ کر دیا ہے. یہ ملاکی پرانے عہد حقیق کی آخری کتاب کی جو ہے نا 3 باب کی آیات میں نے سینڈ کی ہے. تو دفتر ضرور لکھے جاتے ہیں. اب یہ دائیں بیٹھ کے لکھے جاتے ہیں، بائیں بیٹھ کے لکھے جاتے ہیں، ایسا کوئی کنسیپٹ ہمارے یہاں پہ نہیں پایا جاتا. لیکن اعمال نامہ جو ہے وہ انسان کا ضرور لکھا جاتا ہے. جی امیر فاصل بھائی، یہ بالکل واضح طور پہ بات ہے کہ قبر کے اندر کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، قبر کے اندر کوئی فرشتے نہیں جاتے، کوئی جا کے تو زندہ کر کے تو ان سے سوال جواب نہیں کرتے. ہمارے یہاں پہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، جب انسان مرتا ہے وہ ایک ریسٹنگ فیز میں چلا جاتا ہے. وہ ایک دن جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی عدالت ہوگی. اور عدالت کے لیے بھی ہے کہ مشیخ جو ہے، جناب مشیخ نے آ کے جو ہے وہ سب کی عدالت کرنی ہے. آج کا لاسٹ سوال لے لیتے ہیں انل بھائی، کہ جب بندے کو قبر میں دفنا دیا تو چلیے مسلمانوں میں تو بہت سارے ہیں کہ اس کی وہاں پہ رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے، عالم ارواح میں جانے کے بعد یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بس آپ اتنا بتا دیں کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن بلیفس، کیا یہاں پہ جو لوگ انتقال کر کے جا چکے، سپوز جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے ماں باپ پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے بہن بھائیوں کی، کیا وہ ان سے اسی فارم میں مل پاتے ہیں عالم ارواح میں جانے کے بعد؟ یعنی کہ جو رشتہ دار ان کے دنیا میں تھے اسی طرح کے رشتہ دار وہاں دیکھ پاتے ہیں، یا ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، یا اس طرح کی باتیں آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی باتیں ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی رحمت بھائی، شلوم، خدا تن برکت ہوئے، بہت شکریہ سر. سر وہ حوالہ ذرا لگا لا دو. میں نے کہا پہلے گرنتھیوں کے بچ غالباً 15 باب کے بچ نا، جتنے جناب ربی شول فرماتے ہیں کہ جتنے مر گئے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے اور بدل جائیں گے، اور جتنے زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے. وہ حوالہ میرے خیال سے تسلیکیوں سے بھی ہے، تو پہلا گرنتھیوں 15 باب سے بھی غالباً. جی پہلے بھائی، ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا کہ جی رشتہ داریاں جو ہیں وہ لوگوں نے جنت اور دوزخ میں بھی جا کے نبھانی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے جو وہ کرموں کا جو نا حساب دینے کے لیے جو ہے نا وہ زندہ کیا جائے گا، نہ کہ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے. تو ہمارے یہاں پہ واضح طور پہ کنسیپٹ ہے کہ جب انسان ایک بار مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس نے زندہ ہونا ہے اور خدا کی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے. اور وہاں پہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس نے خدا کی بادشاہت میں جانا، یعنی اچھی جگہ پہ جانا، جس کو ہم جنت بھی کہتے ہیں. اور اگر وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے تو اس نے جو ہے وہ آگ اور گندہ کی جھیل میں جانا ہے. تو بس اتنا سا کنسیپٹ ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ رحمت بھائی. بالکل باب میرے ذہن چسی پر آیتا تو پتہ کہ وہ پہلا کرنتھیوں 15 باب جو ہے نا وہ بڑا طویل ہے. تو آیتا میرے ذہن سے نہیں آ رہے سن کہ کیڑی نمبر آیت ہے. خدا تعالیٰ برکت دے. بہت شکریہ.
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम अनिल वसी भाई। ये वाला जो टॉपिक है कि आदमी के रूह परवाज की, उसकी डेथ हुई, उसको खबर में दफनाया, और इन ऑल अगर हम ये कहें कि मरने के बाद होता क्या है, मैं समझता हूँ कि इन शॉर्ट मैं आपसे तमाम मालूमात ले चुका हूँ। तो अगर फिर भी कोई पॉइंट्स रह गए होंगे या मेंबर्स के कभी सवाल आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा किसी सेशन में कर लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि ये टॉपिक के मरने के बाद क्या होगा, इस रिगार्डिंग सवालों के आपने जवाब दिए, आप टाइम निकाल कर तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर। जी अमीर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी, एक बार फिर से आपने मौका दिया कि हम अपने कायद को, अपने ईमान को जो है यहाँ पे लोगों के सामने बयान कर सकें। मैं बिल्कुल सर ताबेदार हूँ। अगर कोई सवाल हो इस मौजूद से मुतालिक तो मैं बिल्कुल अपनी लाके सकल के साथ, जितना बारी ताला ने मुझ पर रहम किया है, अपनी किताब को, अपने दीन को जितना मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानदारी के साथ और ईमानदारी के साथ जरूर इसका जवाब दूंगा। खुदा बहुत बहुत कहते हैं आपको, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।